السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 19 صورتوں پر مشتمل حفظ و ناظرہ کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 7 ہے، اور کلاس نمبر 7 میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھے گا۔ قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن میں اخفاء کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اَإِن ذُكِّرْتُمْ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد تا ہے تو اس نون ساکن میں اخفاء کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے۔ بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون۔ اب یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا زا آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ جو زا ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زا اگر آیت کے درمیان کسی جگہ آ جائے تو وہاں وقف کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی نے وقف نہیں کیا بلکہ وقف کیے بغیر پڑھا تو ایسا کرنا بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پر یہ زا لکھا ہو وہاں پر وقف کریں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اگر یہ لگتا ہو کہ وہ ایک سانس میں پوری آیت کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہاں پر وقف کر لے، اور اگر پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک سانس میں پوری آیت کو پڑھ سکتا ہے تو وہ یہاں پر وقف نہ کرے۔ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى۔ اب یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ عربی زبان کا کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، عربی زبان کا کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، یعنی پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔
تو اب سوال یہ ہے کہ جب اس لفظ کے شروع میں ساکن حرف آ چکا ہے تو اس حرف کے اوپر کون سی حرکت لگائیں گے، یعنی زبر، زیر یا پیش کون سی حرکت لگا کر پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور اس لفظ کا تیسرا حرف با، اور با کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے اور اس لفظ کو پڑھیں گے اتبعوا، اتبعوا، یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا يسألكم، اتبعوا من لا يسألكم، یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر را کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی یہ جو لفظ ہے اجرن، اسے اجرن نہیں پڑھیں گے بلکہ تنوین کو واو میں ادغام کریں گے اور اس طرح پڑھا جائے گا اجرون، 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 یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ میں اور اس کے بعد 4 مرتبہ آپ، اجرون وہم مہتدون، اجرون وہم مہتدون، اجرون وہم مہتدون، یہاں سے یہاں تک اس سبق کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ایک مرتبہ پھر قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، یہاں سے یہاں تک اس سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔